بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری آج کی مجلس 19ویں مجلس ہے۔ ہجرت کا چھٹا سال آتا ہے۔ یہ سال بڑا اہم ہے۔ آج کے دور کے حساب سے بھی مسلمانوں کو اس پہلو پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو حالات چل رہے ہیں، جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ واقعہ واقعی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا اہم باب ہے۔ بہت سبق ہے اس میں۔ اس سال کا سب سے اہم واقعہ جو پیش آیا ہے وہ تھا صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ صلح حدیبیہ اصل میں ہوا یہ مسئلہ، اسلام کی ساری ترقیاں جو آج تک اس کے بعد جو ہونے والی ہے وہ ساری کی ساری اس صلح سے جڑی ہوئی ہے۔ میں آئندہ ذکر کروں گا آپ کے سامنے۔ حضور نے ایک خواب دیکھا، قرآن میں بھی ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، کہ نبی نے اپنا یہ خواب صحابہ کو سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب عمرہ کر رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں، کوئی حلق کروا رہا ہے، کوئی اپنے بالوں کو چھوٹا کروا رہا ہے۔ صحابہ بہت خوش ہو گئے۔ چھٹا سال آ گیا ہے ہجرت کا، اب کعبہ کی یاد آ رہی ہے، وہاں جو طواف کیے تھے، وہاں کی جو گلیاں تھی، وہاں کے جو منظر تھے، وہ سارے کے سارے، یہ 2-3 سال ہو گئے، بہت سارے لوگ پریشان ہو، کب کھلے گا کب کھلے گا۔ ان کا تو بچپن وہاں گزرا ہے، کیسی یادیں ہوگی۔ ان کی تو عقیدت محبت کعبۃ اللہ سے وابستہ ہے۔ صحابہ نے فرمایا نبی نے خواب دیکھا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، لہذا ضرور جائیں گے، عمرہ ہوگا، طواف ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ سن 6 ہجری میں ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لیا، آپ نے عمرہ کا احرام باندھا، اور حضور کو یہ اندیشہ تھا کہ شاید ہمیں وہاں مکہ والے عمرہ نہ کرنے دے، اس لیے آپ نے پہلے ہی قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو مکہ میں بھیجا کہ جاؤ ہم جو نیت لے کے آئے یہ نیت ان کو بتا دو۔ آپ کا قافلہ مقام عصفان کے قریب پہنچا، اور یہ شخص مشرکین مکہ والوں کے پاس یہ خبر لے کر آیا کہ مسلمان اس طریقے سے آ رہے اور ان کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ تو کفار مکہ کے سارے قبیلوں نے جمع کر کے یہ کہا ہمیں یہ یہاں پہ چاہیے ہی نہیں، مسلمان ہرگز یہاں پر داخل ہی نہیں ہونے چاہیے۔ چنانچہ کفار قریش نے اپنے تمام جتنے بھی ان کے سپورٹر قبیلے تھے ان سب کو جمع کر کے ایک فوج تیار کر لی اور کہا کہ ہم مسلمانوں کا راستہ روکیں گے، اور مکہ سے باہر نکل کر مقام بلدہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت خالد بن ولید اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ دونوں نے 200 چنے ہوئے سواروں کا دستہ لیا اور مقام غمیم تک پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں حضرت خالد بن ولید کے سواروں کی یہ خبر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستے سے ہٹ کر سفر شروع کر دیا، یعنی مکہ کی جانے کا جو مین راستہ وہ چھوڑ کر دوسرا سفر شروع کر دیا۔ اور ایک جگہ وہاں پر جا کر حضور نے صحابہ کو کہا اب یہاں رک جاؤ، ہم پہلے بات چیت کر لیتے ہیں، معاملہ کلیئر کر لیتے پھر ہم مکہ میں داخل ہوں گے۔ وہ جو جگہ جہاں حضور پر ٹھہرے اس جگہ کا نام مقام حدیبیہ ہے۔ اب یہاں پانی کی بہت کمی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کنواں تھا تو اس کنویں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ایسے ڈالا، پہلے اب ایک بڑے پیالے کے اندر اپنا دست مبارک ڈالا، ایک پیالے کے اندر، تو ہوا یہ کہ وہ پیالے سے پانی ایسے نکلنے لگا جیسے چشمہ پھوٹ رہا ہے، اور پھر آپ نے خشک کنویں میں اپنے وضو کا جو بچا ہوا تھا وہ ڈال دیا، تو ہوا یہ کہ وہ کنواں پورا کے پورا ابل پڑا۔ یہ معجزہ اس غزوے میں۔ اب صحابہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم داخل ہو، وہاں سے یہ روک ہے، تو سب سے پہلا شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ بدیل بن ورقہ خزاعی تھا۔ یہ خزاعی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، ان کا قبیلہ چاہے ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا مگر یہ لوگ
हुजूर के साथ खैर खा थे। बुदैल बिन वरका ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि देखो कुफार कुरैश, यानी वहां से निकल कर ये हुजूर से बातचीत करने के लिए आया, पहला आदमी आ रहा है लवाद जो बातचीत करने के लिए, देखिए क्या होता है। तो हुजूर से कह रहा है कि ये बहुत बड़ी फौज लेकर आए हैं और इनके पास 200 ऊँटनियां हैं, फुला फुला है, और ये लोग आपसे जंग करेंगे और आपको काबा, खाना काबा तक पहुंचने नहीं देंगे। हुजूर ने फरमाया कि मेरा पैगाम तुम कुरैश को पहुंचा दो, हम जंग करने के नहीं आए, हम जंग का इरादा भी नहीं रखते हैं, हम तो सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं। इसलिए कि देखिए मुसलसल लड़ाइयां हुई, कितना नुकसान हुआ कुरैश का, लिहाजा इनके हक में भी यही बेहतर है कि वो जंग न करे, बल्कि एक मुतय्यना मुद्दत तक के लिए ये मामले को छोड़ देवे। चुनांचे अगर कुरैश मेरी बात मान ले, आप जाकर पैगाम दो, अगर बात मान ले तो बेहतर होगा। चुनांचे बुदैल बिन वरका ये आपका पैगाम लेकर कुरैश के पास गया और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम लेकर आया हूं, अगर तुम लोगों की मर्जी हो तो मैं उनका पैगाम सुना दूं आपको। तो होते हैं ना कुछ शर पसंद लोग, कुछ होते हैं समझदार, भाई बोलने तो दो उनको, वो क्या कहते हैं इनकी बात तो सुनने दो। कुछ समझदार, कुछ बोलो नहीं हमें सुननी नहीं है ना बात। तो कुछ सरपसंदों ने ये कहा, जिन पर बिल्कुल जोश गालिब था कि हरगिज हरगिज इनका पैगाम हमें सुनना ही नहीं है, इनकी कोई बात हमें नहीं सुननी है। लेकिन कुछ संजीदा समझदार लोगों ने कहा कि भाई पैगाम सुनाओ। चुनांचे बुदैल बिन वरका ने पैगाम सुनाया कि वो ये चाहते हैं कि आप आपस में बैठकर किसी चीज पर सुलह कर लो, सुलह हो जाएगी, फिर उसके बाद आगे का जो मामला होगा वो तय कर लेंगे। ये सुनकर कुरैश के कबीले का एक बहुत ही बूढ़ा आदमी और बड़ा मुअज़्ज़ज़ सरदार किस्म का था, उरवा इब्न मसऊद सकफी, वो खड़ा हो गया। उसने कहा सबको, कुरैशियों क्या मैं तुम्हारा बाप जैसा नहीं हूं? सबने कहा हाँ हाँ बिल्कुल चाचा, आप तो बाप की उम्र के हमारे। कहा कि तुम सब मेरे बच्चे जैसे नहीं हो? कहा हाँ हाँ हम सब तुम्हारे बच्चे हैं। उसने कहा क्या तुम मेरे बारे में बदगुमानी करते हो? कहा नहीं नहीं हम तो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा समझते। तो उरवा इब्न मसऊद सकफी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत समझदारी का मामला किया है, वो बहुत सही राय दी है उन्होंने, सुलह ही हमारे लिए बेहतर है। या एक काम करो, मुझे इजाजत दो तो मैं बात करके आऊं। तो सब ने कहा हाँ हाँ आप जाइए और बात करके आइए। उरवा इब्न मसऊद ये आ रहे हैं मकाम हुदैबिया के पास और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके ये कहा कि बुदैल बिन वरका की ज़बानी आपका पैगाम हमें पहुंच गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे ये कहना है कि अगर आप अपने कुरैश को बर्बाद करके दुनिया को नेस्त नाबूद कर दिया तो मुझे बताइए कि क्या आप इससे पहले किसी भी अरब ने आप ही की कौम को बर्बाद किया? यानी आपस में लड़कर क्या हासिल होगा, ये समझाना चाहता है। फिर उसके बाद उरवा इब्न मसऊद का ये एक जुमला निकला, हजरत ये कहा कि ये जो लश्कर है मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं, ये जितने भी आपके साथ खड़े हैं अगर आप पर आन पड़ेगी तो ये सब साथ छोड़कर चले जाएंगे। ताना दिया इसने। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े चुपचाप सुन रहे थे, अब जब्त नहीं रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी जबरदस्त गाली दी इसको। लिखा है किताबों के अंदर, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इसको कहा कि जा तू देवी लात जो है उसकी जाके शर्मगाह चाट ले, इसलिए कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर नहीं भागेंगे। और उरवा इब्न मसऊद ने ताज्जुब से पूछा ये कौन है जिन्होंने मुझे इतना खतरनाक जुमला कहा? तो लोगों ने कहा अबू बकर है। तो उरवा ने कहा मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है अबू बकर, अगर तेरा एक एहसान मुझ पर न होता तो वो उसका बदला देने की नौबत होती, तो मैं आज तेरे ऊपर बहुत जबरदस्त बरस जाता, लेकिन तूने मुझ पर एहसान किया जिसके बदले में मैं तुझे कुछ भी नहीं कहता हूं। उरवा इब्न मसऊद अपने आप को ये सबसे बड़ा आदमी समझता था, इसलिए जब भी वो हुजूर से बात करता, एक तो देखिए बात करने का तरीका क्या होता है कि दोनों आदमी लेवल के, दो जवान बात कर रहे हैं तो एक तरीका अलग होता है, ऐसे ही बात करेंगे। एक छोटा बात करता है तो अदब के दायरे में, एक बड़ा आदमी बात करेगा तो वो छोटे बच्चे के बेटा ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो, थोड़ी में हाथ डाल के, तो ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। और बहुत बड़ा समझने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी कभी दाढ़ी के अंदर हाथ डाल देता था और बार बार आपकी दाढ़ी पकड़कर ऐसे ऐसे बात कर, यानी जो बातचीत का उसका ये अंदाज था। एक सहाबी खड़े, हजरत मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाहु अन्हु, तलवार थी, उसका हाथा उसके हाथ पर मारा उरवा इब्न मसऊद के। फौरन उन्होंने अपना हाथ हटा दिया, कहा कि ये कौन है? तो लोगों ने कहा कि मुगीरा बिन शुअबा है। तो उरवा इब्न मसऊद ने डांट कर कहा दगाबाज,
کیا میں تیری عہد جو توڑ کر بھاگا ہے میں اسی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں. یعنی عروہ ابن مسعود نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھی ڈانٹا، لیکن یہ تو جانثار صحابہ تھے. اس کے بعد عروہ ابن مسعود، یعنی ایک نارمل ماحول چل رہا ہے، بھائی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن صحابہ سب اپنا کام بھی تو کر رہے. اچھا، اسی درمیان میں یہ سب پورا دیکھ رہا تھا صحابہ کیا کر رہے ہیں، نبی کیا کر رہے ہیں. عروہ ابن مسعود نے حدیبیہ کے میدان میں صحابہ کی بہت ایسی عجیب و غریب محبت اور عقیدت کا منظر دیکھا تو اس نے دل پر بڑا اثر ہوا، اور اس نے قریش کے پاس جا کر کیا تاثر، اس کا کیا ہاؤ بھاؤ تھا. کہا میری قوم، خدا کی قسم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھنکھار کر تھوک بھی دیتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی میں پڑتا ہے، اور وہ اپنی خوشی سمجھ لیتے ہیں اپنی پیشانی پر لگانے کو. اگر وہ کسی بات کا ان لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو سب جھپٹ پڑتے ہیں. وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا پانی نیچے نہیں گر پاتا، اس سے پہلے صحابہ اس کو اپنے اوپر مل لیتے. جب وہ بات کرتے ہیں تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں اتنی زبردست عظمت ہے کہ کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ سکتا. میری قوم، خدا کی قسم میں نے بہت بادشاہوں کے دربار دیکھے، میں قیصر، کسرا، نجاشی کے درباروں میں پہنچ چکا ہوں، لیکن ایسی محبت کسی کے فالوور کسی سے کرتے ہو، کسی کے ماننے والے، میں نے نہیں دیکھی آج تک. عروہ ابن مسعود کی یہ گفتگو قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص جس کا نام حلیس تھا، اس نے سنی. کہا کہ چاچا تم سے بھی کچھ بات بنی نہیں ہے. اس نے کہا چلو میں جانا چاہتا ہوں. حلیس نے کہا تیسرا آدمی جا رہا ہے، ابھی 2 آدمیوں سے کوئی معاملہ پتا نہیں ہے، تیسرا آدمی جا رہا ہے. قریش نے کہا کہ جاؤ آپ بھی جا کر دیکھ لو. چنانچہ یہ آئے، بارگاہ رسالت میں قریب پہنچے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا یہ فلاں شخص ہے اور یہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں، لہذا تم لوگ قربانی کے جانوروں کو اس کے سامنے کھڑا کر دو اور سب لبیک پڑھنا شروع کر دو. اصل میں حضور اس کے آنے والے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو دیکھو لبیک اللہم لبیک یہ سارا کے سارا پڑھ رہے، اور ہمارے ساتھ تو یہ قربانی کے جانور بھی ہے، تو ہمارا کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں ہے. اس شخص نے جب یہ سب چیز دیکھی، احرام کی حالت دیکھی، جانوروں کو دیکھا، لبیک پڑھتے ہوئے سنا، تو اس نے کہا سبحان اللہ، بھلا ان لوگوں کو کس طرح مناسب ہے کہ بیت اللہ سے ان لوگوں کو روک دیا جاوے. یہ فوراً ہی پلٹا اور قریش کے پاس جا کر کہنے لگا دیکھو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، قربانی کے جانور بھی ان کے ساتھ ہیں، سب احرام کی حالت میں، لہذا میں کبھی بھی یہ رائے نہیں دوں گا کہ ان کو کھانا کعبہ سے روکا جاوے. اس کے بعد ایک اور شخص جس کا نام ہے مقریض بن حفص، اس نے کہا کہ مجھ کو تم لوگ وہاں جانے دو، میں جا کر بات کر کے آتا ہوں. چنانچہ یہ شخص بھی پہنچا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی. ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی، ایک اور آدمی وہاں سے آ گئے، سہیل بن عمرو. سہیل کو حضور نے جیسے ہی دیکھا نیک فالی لی. ایک ہوتے ہیں برا فال لینا، بھائی جیسے برا فال لیتے کیسے، چپل الٹی ہو گئی تو لڑائی جھگڑا ہوگا، بلی راستہ کاٹ گئی تو پھر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ برا فال. اچھا فال نکالنا، نیک فال نکالنا، یعنی کسی آدمی کو دیکھ لیا تو خوش ہو کر کوئی اچھی تعبیر نکالنا. سہیل کا مطلب ہوتا ہے نرم اور آسانی. حضور نے جیسے ہی سہیل کو دیکھا تو سہل اللہ امرن، انشاءاللہ اب یہ نرمی آسانی والے آ گئے، اب معاملہ آسان ہو جائے گا. چنانچہ حضرت سہیل آتے ہی کہتے ہیں چلیے آئیے ایک معاہدہ ہم طے کر ہی لیتے ہیں، دستاویز بنا ہی لیتے ہیں اور صلح ہم طے کر ہی لیتے ہیں. اسی درمیان میں ایک اہم واقعہ کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ آئے تھے یہ عمرہ کرنے کے لیے. حضور نے کہا کہ عثمان دیکھو تم مکہ کے مالدار لوگوں میں ہو، مکہ کے ہر گھر میں آپ کی رشتہ داری ہے، سب آپ کا بہت عزت اور اکرام کر دے، ایک کام کرو آپ جا کے بات کرو مکہ والوں سے. تو اسی درمیان میں جب یہ یہاں پر پہنچے بات کرنے کے لیے تو ان کو روک دیا گیا. وہاں یہ خیمے میں یہ خبر اڑا دی کسی نے کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بہت زیادہ غضبناک ہو گئے. ایک کیکر کا ایک درخت تھا پتوں کا، اس کے نیچے حضور تشریف لائے، سارے صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ سے بیعت لے رہے. اس بیعت کا نام تھا بیعت رضوان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت لی اگر لڑنے کا موقع آیا تو ہم پیٹھ نہیں پھیریں گے بلکہ سینہ سپر ہو کر ہم لڑیں گے. اسی درمیان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان جیسے یہ بیعت لے رہے، سارے صحابہ بیعت کرتے جا رہے، حضور نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے،
اور میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں کہ ہم آخری دم تک، یعنی حضور نے اپنا سیدھا ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب سے تھا۔ یہ بڑا اہم واقعہ تھا اس غزوے میں، بیعت کا واقعہ، بیعت رضوان، صحابہ نے سب نے قبول کر لیا۔ خیر پھر اسی درمیان میں بات معلوم ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحیح سالی میں، لہذا اب صلح تیار ہو رہی ہے۔ صلح نامے میں سب سے پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل جو تھے انہوں نے کہا یہ رحمان رحیم کون ہے، ہم نہیں جانتے، پہلے جو لکھتے تھے وہی لکھو، بسمک اللہم، اللہ کو یہ بھی مانتے تھے، کہا یہی لکھو، چلیے وہ لکھا گیا۔ پھر آگے کی ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ، یعنی یہ وہ شرطیں ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ رسول اللہ مٹاؤ، ابن عبداللہ لکھو، محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ بھی مٹا دو، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا محبت میں آ کر حضور میں آپ کا نام نہیں مٹا سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بتا دو کہاں لکھا ہے، فرمایا کہ یہ لکھا ہے، تو حضور نے مٹایا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے شرائط کیا طے ہو رہی ہے، ایسی شرطیں تھی جس میں یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان ڈر گئے۔ کیا تھا؟ سب سے پہلی شرط، اس سال تو عمرہ ہوگا ہی نہیں، آپ کو بغیر عمرہ کیے جانا پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، آئندہ سال عمرہ کے لیے آوے تو صرف 3 دن مکہ میں ٹھہریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ نمبر 3، تلوار کے ساتھ کوئی دوسرا ہتھیار نہیں ہوگا ساتھ میں، اور تلوار بھی نیام کے اندر یا تھیلے کے اندر ہوگی۔ نمبر 4، مکہ میں جو مسلمان پہلے سے رہ رہے ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ آپ نہیں لے جا سکیں گے، اور مسلمانوں میں اگر کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اس کو روکیں گے بھی نہیں۔ نمبر 5، کافروں یا مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص مدینہ چلا جائے اس کو واپس بھیجیں گے، اور اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ آ جائے تو وہ ہم واپس نہیں کریں گے۔ بھائی شرطیں تو برابر ہو، یہ کیسے کہ ایک پاسے کی زبردست شرطیں مانی جا رہی ہے؟ خیر مانی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے۔ قبیلے عرب کو اختیار ہوگا کہ یہ دونوں فریقوں میں سے جس کا چاہے ساتھ دے، جس کے ساتھ دوستی کرے، یہ شرطیں ہو گئی۔ حالانکہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھی اور بڑی زبردست، بڑی ناگوار معلوم ہو رہی تھی، اس کے باوجود حضور نے اچھا یہ شرطیں لکھی جا رہی تھی۔ ایک عجیب واقعہ اسی درمیان میں یہ ہوا، حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، سہیل بن عمرو کے بیٹے ہیں، ان کو مکہ والوں نے بیڑیوں میں باندھ کے رکھا تھا، تو یہ کسی بھی طریقے سے بیڑیوں میں سے اپنے آپ کو نکال کر وہ جب صلح ہو رہی تھی وہاں پہنچ گئے اور حضور سے کہنے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے جائیے۔ ابھی صحیح سکے ہوئے نہیں تھے، فائنلائز ابھی ہونا باقی تھا، حالانکہ لکھی جا چکی تھی۔ تو سہیل نے اور یہ مکہ والے جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہم واپس نہیں کریں گے، دیکھو شرط میں یہ بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے بھائی ان کو میرے لیے چھوڑ دو، کہا کہ نہیں شرط میں بات لکھی ہے، حالانکہ بھی صحیح، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو جندل کہہ بھی رہے حضور مجھے اپنے ساتھ لے جائیے، مجھ پر بڑا ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان سے کہتے ہیں ابو جندل تم صبر کر لو، انشاءاللہ اللہ تمہیں صبر کا بدلہ دیں گے۔ لہذا یہ لوگ حضرت ابو جندل کو لے کر مکہ واپس لوٹ گئے۔ حضرت عمر کو بڑا جلال آیا، یہ جب واقعہ دیکھ رہے شرطیں ایسی دب کے، حضرت ابو جندل مسلمان ہیں ان کو واپس کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں پہنچے اور حضور سے کہہ رہے ہیں کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم درست نہیں ہیں؟ اس کے باوجود یہ دب کر صلح کیوں ہو رہی ہے پیارے آقا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں، وہ میرا مددگار ہے۔ پھر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ ہم سے یہ وعدہ نہ فرماتے تھے ہم عنقریب بیت اللہ میں آ کر طواف کریں گے؟ یعنی حضور نے جو خواب دیکھا تھا اس کے بارے میں کہ آپ نے بتایا تھا ہم جائیں گے عمرہ کریں گے، یہاں عمرہ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں ہوگا، لیکن یہ لازمی طور پر نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہوگا آئندہ سال۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے کہ ابو بکر یہ دب کر صلح کیوں ہو رہی ہے ہم حق پر ہونے کے باوجود؟ تو وہی بات کہی جو حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ بہرحال یہ بڑے سخت امتحان آزمائش کا وقت تھا، ایک طرف حضرت ابو جندل گڑ گڑا کر مسلمانوں سے فریاد کر رہے، ہر مسلمان اس قدر جوش میں بھرا ہوا ہے، دوسری طرف معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں کہ یہ عہد پورا ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے حضرت ابو جندل سے فرمایا کہ تم صبر کرو، ان قریب اللہ تمہارے اور دوسرے مظلوموں کی مدد کرے گا، اب ہم جو عہد کر چکے ہیں ہم اس کو نہیں توڑ سکتے۔ صلح نامہ مکمل ہو گیا، صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ جو قربانی ساتھ میں لے کر آئے اس کو قربانی کر دو، سر منڈا لو، احرام کھول لو۔
لیکن ایک ایسی محبت سوار تھی کہ کسی کی توجہ اس طرف، بس وہ یہی کہ کچھ رستہ نکل جائے، کچھ رستہ نکل جائے، ہم چلے جاوے عمرہ کرنے۔ صحابہ نہ سر مڈا رہے، نہ قربانی کر رہے، اور نہ احرام کھول رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ سے مشورہ کرتے ہیں، ان سے تذکرہ کرتے ہیں کہ ام سلمہ، یہ میرے جان نثار، میں آج ان کو حکم دے رہا ہوں، لیکن یہ فرط محبت کے اندر آج اس حکم کے اوپر عمل نہیں ہو رہے۔ بڑا پیارا مشورہ حضرت ام سلمہ نے دیا کہ حضور آپ خود اس کام کو شروع کر دیجئے، آپ سر منڈا لیجئے، آپ احرام کھول دیجئے، آپ اپنی قربانی کر دیجئے۔ یہ آپ کے متوالے، آپ کے جان نثاروں سے ہو نہیں سکتا کہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھے اور اس کے بعد کوئی نہ کرے۔ یہی کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنا احرام کھول لیا، قربانی کر لی اور ذبح کر دیا۔ سارے صحابہ کے دھڑا دھڑ احرام اترنے لگے، سر منانے لگے اور قربانی ہونے لگی، اور صحابہ کرام واپس ہو رہے، راستے میں قرآن کی سورت اتر رہی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ نے آپ کو زبردست فتح عطا فرمائی۔ بھائی کیسے فتح؟ کیسے فتح؟ یہ دفتر صلح کر کے لوٹے ہیں، یہ فتح کیسے؟ اس وقت صلح نامہ کے بارے میں صحابہ کی یہ خیالات تھے، مگر بعد میں تمام واقعات نے بتا دیا کہ یہ جو صلح ہے یہ فتوحات کی کنجی اور چابی ہے۔ سب نے مان لیا کہ واقعی صلح حدیبیہ ایک ایسی فتح مبین تھی کہ مکہ میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن گئی۔ اب دیکھیے کیا ہوا، صلح ہو گئی، بھئی یہاں کے آدمی یہاں آ سکتے ہیں، ان کو اگر کچھ بات کرنی ہو تو ان سے کر سکتے ہیں، میل ملاپ کر سکتے ہیں، یہ لوگ مدینہ میں آ کر اسلام کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ کرتے کیا ہے، یعنی لڑائی تو بند ہو گئی، اب ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ سب کو قریب سے اسلام کو دیکھنے کا موقع ملا، کئی ہزاروں کی تعداد اسی درمیان میں مسلمان ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ ہجرت کے بعد جو لوگ مکہ میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے کافروں کے ہاتھ بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی، زنجیروں میں باندھ کر ان کو مارتے تھے، اور ایسا ہوتا تھا کسی کو موقع ملتا وہ چھپ کر چلے جاتا، لیکن اب صلح ہو گئی، اور صلح میں یہ بات لکھی کہ مدینہ والا کوئی آئے گا تو مکہ والا اگر کوئی آئے گا تو وہ واپس کرنا ہوگا، مدینہ والا ہم واپس نہیں کریں گے۔ اسی درمیان میں حضرت ابو بصیر، عجیب معاملہ ہوا، صلح حدیبیہ سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو بصیر جو ہے وہ کسی طریقے سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور کفار نے فوراً 2 آدمیوں کو بھیجا اور فرمایا کہ ہمارا آدمی واپس کرو، یہ تو مکہ کے تھے، یہ مدینہ میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بصیر جاؤ، چلے جاؤ۔ خیر آخر مجبور ہو کر حضرت ابو بصیر ان کے ساتھ آ رہے، راستے میں ذوالحلیفہ جہاں سے حجاج کرام احرام باندھتے عمرہ کے لیے، وہاں پہنچے، 2 کافر ساتھ میں تھے، کہا کہ تمہاری تلوار بڑی شاندار ہے، کہاں سے لی؟ ہاں یہ تلوار یہ تو میں فلاں جنگ میں استعمال کی تھی، اس سے بڑے بڑے لوگوں کے سر قلم کیے، اسی درمیان میں بات چیت کر رہے تھے اور اسی کا سر قلم کر دیا۔ دوسرا ساتھ میں ایسا بھاگا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اچھا اب اس کے بعد کیا کیا، حضرت ابو بصیر نے حضور کو یہ واقعہ پہنچا، حضور کو بڑا صدمہ ہوا کہ بھئی انہوں نے ایسا کیوں کیا حضرت ابو بصیر نے۔ اب دیکھیں حضرت ابو بصیر کی سمجھداری دیکھیے، مکہ واپس نہیں گئے، مدینہ بھی واپس نہیں گئے، اب کیا کیا، سمندر کے کنارے عیش نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر جا کر بس ٹھہر گئے۔ ابو جندل کو پتا چلا ایسا واقعہ، انہوں نے بھی بیڑی سے نکالی اور وہاں جا کر جمع ہو گئے۔ مکہ سے جو بھی ہے ان کو پتا ہے کہ اگر مدینہ جائیں گے تو وعدے کے مطابق حضور واپس کر دیں گے، سب جا کر بھیگی ہو رہے، وہاں 1 2 3 4 5 70 آدمی ہو گئے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، مکہ والوں کا اگر کوئی قافلہ نکلتا تو راستے میں اس کو لوٹ لیتے تھے۔ مکہ والے اتنے پریشان ہو گئے کہ حضور سے آ کر سامنے سے کہنے لگے وہ جو صلح کی تھی وہ سودا فوق نہیں چلے گی، اب وہ صلح ہم سامنے سے کہتے ہیں کہ آپ اس صلح کو ختم کر دیجئے، اس لیے کہ ان لوگوں سے ہم پریشان ہو گئے، اور ان 70 آدمیوں کو سب کے سب کو آپ واپس مدینہ منورہ اپنے پاس بلا لیجئے۔ خیر اسی درمیان میں یہ تمام کے تمام واقعات پیش آئے۔ بہت اہم واقعات اسی درمیان میں جو پیش آئے ہیں وہ سلاطین تھے، جو بادشاہ تھے۔ اب دیکھیے امن ہو گیا، اب کوئی جنگوں کی نوبت نہیں ہے، اب سب جگہ سکون ہے کہ اب یہ لوگ نہیں آئیں گے، سب سے امن ہو گیا، یہودیوں کو نکال دیا گیا ہے۔ اب حضور کی فراست دیکھیے کہ اب دنیا کے جتنے بھی قریبی بادشاہ ہیں سب کے نام اسلام کی دعوت کے خطوط روانہ کیا جاوے۔ ہمارے ساتھ کہتے ہیں دین کی دعوت پہنچانے کے لیے وقت کی جو سب سے اونچی ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے اونچی جو ٹیکنالوجی تھی یہ خط کے ذریعے سے پہنچانا، حضور نے اس کو استعمال کیا۔ ایسا نہیں کہ دیہات کے اندر موجود تھے، گاؤں میں موجود تھے تو یہاں صرف سینہ بسینہ یہ علم پہنچایا،
خط لکھے اور ان خطوں کو صحابہ کے ذریعے سے فرمایا آپ جائیے، جیسے چند صحابہ کے نام ملتے ہیں، حضرت دحیہ کلبی، ان کو کہا کہ آپ رومن امپائر جو ہے ہرقل اس کے پاس جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو فرمایا کہ آپ خسر پرویز جو ایران کا بادشاہ ہے اس کے پاس جاؤ۔ حاتب رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ عزیز مصر مقوقس اس کے پاس جاؤ۔ حضرت عمرو ابن امیہ کو فرمایا نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ ہے آپ اس کے پاس جاؤ۔ حضرت سلید بن عمرو ان کو کہا کہ آپ یمامہ کے بادشاہ کے پاس جاؤ۔ حضرت شجاع بن وہب جو یہ صحابی ہے ان کو والی غسان حارث کے پاس بھیجا۔ سب کے پاس خطوط روانہ ہوئے۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے ان خطوں کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کیا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ ان خطوں کو لیا ہے۔ جن لوگوں نے ان خطوں کے ساتھ بدتمیزی کی، کسی نے پھاڑ دیا اس خط کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی حکومت کو پھاڑ دے، اور اس کے ساتھ یہی ہوا۔ جس نے محبت کی اللہ نے اس کو ایمان بھی دیا، اللہ نے اس کی نسل کو بھی حفاظت سے رکھا، اور اس کے لیے آخرت میں ہدایت کے بھی فیصلے ہوئے ہوں گے۔ تو الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم کام سن 6 ہجری کے آخر میں صلح حدیبیہ کے بعد سلاطین کے نام خطوط روانہ کیے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔